بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امبریسنگ لینکس سیریز کے ساتھ میں کامران عظیم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج کے ٹاپک میں ہم یہ کور کریں گے یا اس چیز کو ہم زیر بحث لائیں گے کہ سافٹ ویئر لائسنسز مختلف قسم کے کیا ہیں۔ اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کافی دنوں سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ لینکس اور یہ اوپن سورس اور یہ فری، یہ کیا چکر ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، یہ فری کیوں ہے اور فری سے کیا مراد ہے، اوپن سورس سے کیا مراد ہے، اور یہ ساری بات۔ اس لیے یہ اس سیریز میں یہ تقریباً شروع کی ویڈیوز میں ترتیب کے لحاظ سے یہ ویڈیو کو ہم پلیس کریں گے یا کر رہے ہیں ابھی۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ سافٹ ویئر، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں، کسی بھی ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ سافٹ ویئر کی ٹرم سے بھی نا آشنا ہے ان کے لیے مختصراً یہ کہ جو آپ کا کمپیوٹر ہے یہ ایک ہارڈ ویئر ہے۔ اس ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے کچھ سافٹ ویئر چاہیے۔ جیسے آپ کا جسم میں یہ سارا ہارڈ ویئر ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو عقل کی، اپنے ذہن کی صلاحیتوں کی وہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سافٹ ویئر بھی ضرورت ہے آپ کو ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے۔ اب یہ سافٹ ویئر جو ہے، آپریٹنگ سسٹم کی اگر ہم بات کریں صرف اور صرف، تو یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو آپ کے اس پورے کمپیوٹر کو چلا رہا ہے، مینیج کر رہا ہے، اس میں مختلف سہولیات آپ کو دیتا ہے۔ تو وہ ہو گیا آپریٹنگ سسٹم۔ میرا خیال ہے یہ بات جو ہے اس کی تفصیل میں بالکل جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگ یہ آپریٹنگ سسٹم آلریڈی استعمال کر رہے ہیں، اس کی انسٹالیشن دیکھ چکے ہیں، اس کی ہسٹری جان چکے ہیں، تو اس کے اوپر وقت لگانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ آج کے موضوع میں ہم یہ ٹائمر بھی اپنا سیٹ کر لیتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے اس میں ہم صرف یہ بات کریں گے کہ یہ اوپن سورس کیا چیز ہے اور فری سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ دو قسم کا، یا اس کی دو سٹیجز ہوتی ہیں، اس کی دو مختلف موقعوں پر، یا اس کی دو مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے سافٹ ویئر، تو جس زبان میں وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، جیسے سی لینگویج ہے، پرل ہے، سی پلس پلس ہے، سی شارپ ہے، جاوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سورس کوڈ یا پروگرام کوڈ۔ اس کوڈ کو یا اس پروگرام کو جب ایک خاص طریقے سے کمپیوٹر میں کمپائل کرتے ہیں، کمپائلر کے تھرو، کمپائلر کے ذریعے سے، تو وہ بن جاتا ہے آپ کا آبجیکٹ کوڈ۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ایگزیکیوٹیبل بائنری پروگرام یا ایگزیکیوٹیبل بائنری کوڈ۔ تو آبجیکٹ کوڈ اور ایگزیکیوٹیبل بائنری کوڈ یا صرف بائنری کوڈ یا صرف بائنری پروگرام، یہ سب جو ہیں یہ ہم بدل بدل کے یہ اصطلاحات استعمال کر سکتے ہیں، یہ ٹرمز کو انٹرچینجبلی یوز کر سکتے ہیں، اس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مین دو چیزیں ہیں، سورس کوڈ اور کمپائل شدہ ایگزیکیوٹیبل کوڈ۔ اب کچھ کمپنیاں یا کچھ لوگ سورس کوڈ دیتے ہیں، کچھ لوگ سورس کوڈ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایگزیکیوٹیبل پروگرام دیتے ہیں، کچھ لوگ ایگزیکیوٹیبل پروگرام نہیں دیتے بلکہ صرف سورس کوڈ دے دیتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب سا ایک سسٹم ہے۔ مثال لیتے ہیں مائکروسافٹ کی۔ مائکروسافٹ آپ کو صرف اور صرف ایگزیکیوٹیبل کوڈ دیتا ہے، بائنری کوڈ، کبھی بھی ونڈوز کا سورس کوڈ نہیں دے گا آپ کو مائکروسافٹ۔ ونڈوز کا ایکچوئل پروگرام کوڈ، ونڈوز کس زبان میں، کس کمپیوٹر لینگویج میں لکھی گئی، کیا کوڈ اندر لکھا ہوا، آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یہ ان کا سیکرٹ ہے، ٹریڈ سیکرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، پروپرائٹری ہے۔ اس کے لیے کئی الفاظ ہیں، وہ ہم آگے آج کی ڈسکشن میں نیچے پڑھیں گے۔ اس کے برعکس بہت ساری لینکس کی جو قسمیں ہیں، اور لینکس اٹ سیلف جو ہے بذات خود یہ اوپن سورس، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، یہ سورس کوڈ کی حالت میں آپ کو ملتا ہے، یہ ایکچوئل پروگرام کوڈ آپ کو ملتا ہے۔ آپ اپنے کمپیوٹر پہ اس کو ایک کمپائلر کے تھرو کمپائل کر کے، اس کے ذریعے سے کمپائل کر کے، اور آپ ایک ایگزیکیوٹیبل پروگرام بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جو لوگ سافٹ ویئر کو سورس کوڈ سے انسٹال کرنا جانتے ہیں، جو ابھی تک ہم نے اس ویڈیو میں اس سیریز میں ابھی تک کور نہیں کیا، اگلے ایڈوانس ورژن آگے کی ویڈیوز میں ہم کور کریں گے، وہ لوگ یہ جانتے ہیں، وہی بات سمجھ رہے ہیں کہ کمپائلیشن سے کیا مراد ہے۔ جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں، بہت سارے لوگ اسکوئڈ سرور سے واقف ہیں، جو لینکس میں آتا ہے عموماً
وہ سسٹم ایڈمنسٹریشن کی جو ہے وہ پاور کو دیکھ کے وہ لینکس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر ان کا لوگوں کا جو انٹریکشن ہے، جو واسطہ پڑتا ہے، جس کو دیکھ کے وہ امپریس ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ ہے اسکوڈ ویب سرور۔ اور امپریس ہونا ضروری نہیں ہے، اسکوڈ کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ جگہوں پہ ہے، خصوصاً جتنے بھی انٹرنیٹ کیفے، جتنے آفیسز، گھروں کے نیٹ ورک، آئی ایس پیز کے نیٹ ورک، سب میں اسکوڈ ایز اے ویب کیشر سرور یوز ہوتا ہے۔ اس کے جو ایڈوانس فیچرز لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس کو کمپائل کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی عام سی مثال ہے، اور مجھے امید ہے کہ 90% لوگوں کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی، جو بالکل نئے ہیں ان کو آگے چل کے سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ دو مثالیں ہیں کہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو آپ کو سورس کوڈ نہیں دے رہا، ایک کمپنی ایسی ہے جو آپ کو سورس کوڈ نہیں دے رہا، صرف ایگزیکیوٹیبل پروگرام دے رہا ہے کہ یہ آپ سی ڈی ڈالیں اور یہ آپ کے سسٹم کمپیوٹر پہ، ہارڈ ویئر پہ انسٹال ہو جائے گا، اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب اس کو آپ چلائیں۔ دوسری ٹائپ لوگوں کی کیا ہے اس کے اپوزٹ، کہ جی یہ سورس کوڈ پڑا ہے، یہ لے لو اور پھر جیسے مرضی کمپائل کرو، اور ہمیں نہ کچھ کہنا، اگر نہ چلے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی اتنا وسیع ہارڈ ویئر کا اویلیبل ہے ویرائٹی کے، اور اگر فری ظاہر ہے وہ ایک چیز دے رہے ہیں، تو وہ ہر ایک کو تو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے، ہر ایک کو تو اس کی پرابلم نہیں سن سکتے۔ یہ ایک بڑا عام سا نظریہ ہے اوپن سورس یا فری سافٹ ویئر کے متعلق۔ فی الحال میں یہ آپ کو اوپن سورس اور فری سافٹ ویئر پہ نہیں لے جا رہا تھا، فی الحال میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ کلوز سورس کی ایگزامپل یا مثال کیا ہے، مائکروسافٹ کی ونڈوز اور باقی پروڈکٹس، اور اوپن سورس کی مثال کیا ہے، لینکس اور اس کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں۔ یہ کلوز سورس کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جو لوگ آپ کو صرف ایگزیکیوٹیبل بائنری فارم دیتے ہیں، سورس کوڈ نہیں دیتے، اس کو کلوزڈ سورس بھی کہتے ہیں۔ کلوز سورس کہ سورس نہیں دیا گیا، سورس جو ہے وہ کلوزڈ ہے، وہ چھپا ہوا ہے، وہ بند ہے۔ اور جو لوگ آپ کو سورس کوڈ دیتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اوپن سورس ہے، کہ اس کا سورس کوڈ کھلا ہوا ہے، اس کا سورس کوڈ موجود ہے، بند نہیں ہے کہیں پہ۔ تو یہ مختلف جو ہیں وہ اصطلاحات ہیں، مختلف ٹرمز ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو بھی اس آج کی ڈسکشن میں اور آئندہ بھی اپنی ٹیکنیکل فیلڈ میں یہ آپ سنتے رہیں گے، ان سے واسطہ پڑے گا۔ اچھا جی، تو پہلی بات تو ہم نے کر لی کہ سافٹ ویئر کی دو قسمیں ہیں، سورس کوڈ اور بائنری کوڈ۔ تو کچھ کمپنی سورس کوڈ دیتی ہیں، کچھ نہیں دیتی، وہ ہم نے بات کر لی۔ اب جو کمپنیاں بائنری فارم دے رہی ہیں، صرف ایگزیکیوٹیبل فارم دے رہی ہیں کوڈ کا، وہ عموماً یہ کرتی ہیں کہ جی آپ یہ ہم آپ کو یہ پروگرام دے رہے ہیں، یہ پروگرام ریڈی ٹو یوز ہے، ریڈی ٹو رن ہے، ریڈی ٹو انسٹال ہے آپ کے سسٹم میں، لیکن اس کو انسٹال کرنے کے آپ کو کچھ شرائط پوری یعنی اس کو استعمال کرنے کی شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ ان شرائط کو لائسنس کہتے ہیں۔ جیسے گاڑی چلانے کے لیے آپ کو ایک لائسنس لینا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سڑک پہ گاڑی تو لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے۔ تو بیسیکلی وہ سڑک کے استعمال کا لائسنس ہے، گاڑی کے استعمال کا لائسنس نہیں ہے، یا یہ میری سمجھ ہے، ہو سکتا ہے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں۔ سملرلی یا اسی طرح جو اوپن سورس ہے وہ بھی کچھ شرائط اپنی اس پہ لاگو کرتے ہیں۔ تو لائسنس جو ہے کسی بھی سافٹ ویئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا یعنی لائسنس بالکل ہی نہیں ہوگا۔ اوپن سورس بھی جو سافٹ ویئر ہیں ان کے بھی لائسنس کی قسمیں ہیں، کلوز سورس جو سافٹ ویئر ہیں جیسے ونڈوز ہے ان کے بھی لائسنس ہیں۔ اب یہ لائسنسز جو ہیں یہ بہت زیادہ فری سے لے کے بہت زیادہ کلوزڈ یا بہت زیادہ ریسٹرکٹڈ، بہت زیادہ سخت شرائط والے بھی لائسنسز ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک پوری ایک اسپیکٹرم ہے، یہ ایک پوری ایک رینج ہے پاسبلٹیز کی، جس میں بالکل ڈھیلے ڈھالے لائسنس سے لے کے بہت سخت شرائط والے لائسنس ہو سکتے ہیں۔ تو نارملی ہم یہ دیکھیں گے آگے کہ پروپرائٹری دو قسمیں ہیں سافٹ ویئر لائسنسز کی، پروپرائٹری سافٹ ویئر لائسنسز اور فری سافٹ ویئر لائسنسز، اور فری کو ابھی ہم تھوڑی دیر میں کور کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ سافٹ ویئر ایک قسم کے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پبلک ڈومین میں ہے۔ اس کے اندر نارملی سافٹ ویئر جو ہے کسی کاپی رائٹ سے پروٹیکٹڈ نہیں ہوتا۔ اوپر جو دو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں
بائنری فارم، اس کے لائسنس کی تو ہم نے بات کر لی، کاپی رائٹ کی بات نہیں کی۔ کاپی رائٹ یہ ہے کہ جس نے وہ سافٹ ویئر کا کوڈ، پروگرام کوڈ لکھا ہے، اس نے کیا اجازت دی ہے مزید لوگوں کو کہ جو اس میں اگر چینجز کرنا چاہتے ہیں، یا اگر یہ سافٹ ویئر وہ کسی کو بیچتے ہیں، تو اس سلسلے میں کاپی رائٹ کے جو یعنی حقوق ہیں اس سافٹ ویئر کے، اس کے مالکانہ حقوق ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کس کے پاس ہوں گے اور ان کی کیا شرائط ہوں گی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ کاپی رائٹ اور لائسنس یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ لائسنس جو ہے وہ شرائط ہیں جن کے تحت آپ سافٹ ویئر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کاپی رائٹ وہ چیز ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر آیا کہ مزید کسی کام میں استعمال ہو سکتا ہے، کیا اس کی مزید کاپیاں بھی بن سکتی ہیں، سمجھیں؟ یہ ہے کاپی رائٹ۔ یہ مزید تفصیل آگے انشاءاللہ ابھی تھوڑے ہی چند منٹ میں آ جائے گی۔ اچھا، سورس کوڈ جو ہے نا سافٹ ویئر کا، یہ پروپرائٹری ونڈوز سے لے کے اور فری یعنی لینکس تک یہ پوری اسپیکٹرم کی بات کریں تو مختلف پروٹیکشن میکانزم ہے۔ جو کاپی رائٹ ہے یہ پروٹیکشن میکانزم کہلاتا ہے کہ کس طرح انشیور کریں گے، کس طرح ہم اس کا تحفظ کریں گے کہ سافٹ ویئر کا جو کوڈ ہے وہ ایبیوز نہ ہو، اس کا غلط استعمال نہ ہو، یا جس نے وہ لکھا ہے اس کا مناسب کریڈٹ ملے، اس کی مناسب ریکگنیشن ملے۔ تو یہ جو قسمیں ہیں لائسنس یہ پروٹیکشن کی، یہ پبلک ڈومین لائسنس یا پبلک لائسنس، یہ بہت زیادہ ڈھیلی شکل ہے کاپی رائٹ کی یا پروٹیکشن میکانزم کی، اور ٹریڈ سیکرٹ جو سب سے سخت قسم ہے کاپی رائٹ کی یا پروٹیکشن میکانزم کی۔ پبلک ڈومین میں کسی چیز کے موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر کوئی بھی اس کا کوڈ لے لے اور اس کا کوڈ جیسے مرضی ماڈیفائی کرے، اور اگر اس نے اس کو ماڈیفائی نہیں بھی کرنا تو چاہے وہ اپنے نام سے اس کوڈ کو آگے مزید چاہے فری دے، چاہے پیسوں کا بیچے، چاہے اس کا نام چینج کرے، جیسے دل چاہے اس کا کرے، یہ پبلک ڈومین ہے۔ اس میں کاپی رائٹ ریسٹرکشن نہیں، یہ سب سے ڈھیلی قسم ہے، بیسیکلی پروٹیکشن ہے ہی نہیں۔ اس کو پروٹیکشن میکانزم کہنا غلط ہے، لیکن آخر کوئی نام دینا ہے اس کیٹیگری کو، اس کلاس کو، اس لیے اس کو ہم نے پبلک لائسنس یا پبلک ڈومین کا نام دیا۔ چلتے جائیں تو پھر آپ کی پروپرائٹری سافٹ ویئر ہے، پھر ٹریڈ سیکرٹ ہے کہ وہ اتنا زیادہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ اس کے پارٹس کر کے مختلف جگہوں پہ، مختلف فزیکل لوکیشن، مختلف جغرافیکل لوکیشن، مختلف ممالک میں، مختلف سیف بینکس میں، مختلف حصوں میں، ٹکڑوں میں رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی ایک ٹکڑا کسی کے ہاتھ لگ بھی جائے تو دوسرے وہ اس سے پورا پروڈکٹ نہ نکال لے یا پورا پروڈکٹ نہ بنا لے۔ اس کی ایک مثال پیپسی اور یہ جتنے بھی سافٹ ڈرنکس ہیں آپ کی، ان کے ریسیپیز، KFC کی سیکرٹ ریسیپی، بڑی کامن مثالیں ہیں یہ ٹریڈ سیکرٹس ہوتے ہیں۔ ان کا بنانے کا طریقہ کسی کو معلوم نہیں، ان میں جو انگریڈینٹس ڈلتے ہیں، ان کے جو اجزاء ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ٹریڈ سیکرٹ کی مثال، یہ پروٹیکشن میکانزم ہے اس پروڈکٹ کا تاکہ یہ کمپنی جو ہے اپنا بزنس کرتی رہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر لائسنس کرتا کیا ہے۔ سافٹ ویئر لائسنس یہاں پہ میں اس پوائنٹ کے اوپر ہوں ابھی۔ بائی دی وے یہ آرٹیکل آپ حضرات کی سہولت کے لیے تھوڑا سا لکھا ہے، جب آپ کا دل کرے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اینڈ پہ یہ لنکس بھی ہیں جہاں سے میں نے یہ معلومات اٹھا کے ایک جگہ اس کو کمپائل کیا آپ کے لیے۔ یہ لگتا ہے کہ ویڈیو کچھ پارٹس میں جائے گی، اور اس میں کچھ ایکشن نہیں ہے، اس ویڈیو میں صرف ڈسکشن ہے، بحث ہے، بات چیت ہے، اس لیے کافی لوگوں کو یہ ویڈیو بورنگ بھی لگ رہی ہوگی، لیکن کیا کریں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس پوائنٹ کی کہ ٹپیکل سافٹ ویئر لائسنس کیا کرتا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ جو اینڈ یوزر ہے، جیسے میں ہوں یا آپ ہیں، تو اس کو خصوصی شرائط کے ساتھ اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ شرائط کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ عموماً یہ شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جناب آپ اس کی اللیگل کاپی نہیں بنائیں گے، یعنی اگر جیسے ونڈوز لے لیں، ونڈوز کہتا ہے جی آپ کو ایک CD ہم دے رہے ہیں ونڈوز کی، XP کی یا جس کی بھی، وسٹا کی، اس کی آپ اللیگل یعنی اللیگل کاپی سے کیا مراد ہے، وہ ونڈوز والے یہ کہتے ہیں کہ اس کی آپ کاپی نہیں بنائیں گے،
کاپی بنانا اٹ سیلف اللیگل ہے ان کے لائسنس میں. یعنی اگر آپ ایک سی ڈی کی دوسری کاپی بناتے ہیں، صرف ایک صورت میں اس کی اجازت ہے کہ اگر آپ بیک اپ کی خاطر ایک کاپی ایکسٹرا بنانا چاہتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اس سے زیادہ کاپی بنانے کی وہ بھی اللیگل ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اللیگل کاپی بنانا. مزید وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے لائسنس کہ یہ سافٹ ویئر جو آپ نے آپ کو ایک سی ڈی دی ہے، اس کے ساتھ ایک خاص کی بھی آئی ہے، یہ صرف ایک کمپیوٹر پہ استعمال کر سکتے ہیں، یا جو بھی اس لائسنس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک لائسنس آپ نے خریدا ایک کمپیوٹر کا، اسی ونڈوز کا ایک لائسنس آپ نے ایسا خریدا جس میں آپ نے مثال 20% پیسے اور دیے، اور آپ نے کہا کہ جی مجھے ڈسکاؤنٹ دو اور اس لائسنس کے تحت میں 4 کمپیوٹر چلاؤں گا. تو وہ لائسنس پھر ایک سافٹ ویئر کی کاپی کو 4 کمپیوٹر پہ چلانے کا اجازت نامہ بن جائے گا، اس کا لائسنس بن جائے گا. تو یہ لائسنسز کی مختلف قسمیں ہیں اور یہ مختلف شرائط ہیں ان کی. اسی لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لائسنس میں کیا ہوتا ہے. تو ہم ایک کی بات کرتے ہیں ایک سی ڈی. تو لائسنس ونڈوز کے سافٹ ویئر، ونڈوز نے آپ کو کہا یہ ایک سی ڈی ہے، یہ ایک کمپیوٹر پہ صرف انسٹال ہو سکتی ہے، اس کی صرف ایک لیگل کاپی بن سکتی ہے آپ کے بیک اپ کی ضروریات کے لیے، اس کے علاوہ نہیں. پھر انہوں نے مزید شرط یہ لگائی کہ اس کو آپ ریورس انجینئر نہیں کریں گے. یعنی ہے تو کمپائلڈ فارم، لیکن ڈی کمپائلرز بھی موجود ہیں جو آبجیکٹ کوڈ لیتے ہیں، ایگزیکیوٹیبل کوڈ لیتے ہیں، ایگزیکیوٹیبل پروگرام کو لے کے اور اس سے ریورس انجینئر کر کے، اس کو ریورس ڈی کمپائل کر کے اس میں سے سورس کوڈ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بھی شرط موجود ہے ونڈوز کے لائسنس میں کہ آپ اس کو ریورس انجینئر نہیں کریں گے. اور کیا شرائط ہیں؟ اور یہ کہ آپ اس کو کسی اور نام سے نہیں بیچیں گے. جیسے میں ونڈوز خرید کے یہ نہ کہوں جی کہ جی یہ کامران ونڈوز ہے یا کوئی کامران او ایس ہے، تو یہ کام میں ونڈوز کی سی ڈی کے ساتھ یا آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا لائسنس مجھے روکتا ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ وہ مجھے یہ ڈالنے کے لیے ریورس انجینئرنگ تھوڑی سی کرنی پڑے گی، یا اس میں کچھ نہ کچھ ہیک کرنا پڑے گا جو میں نہیں کرنا چاہتا، مثال ایز این اینڈ یوزر. تو یہ وہ رائٹس ہیں لائسنس جو اس یا وہ اجازت ہے جو اس لائسنس نے آپ کو دی ہے. باقی تھوڑی سی اجازت کہ جی آپ اس کو یوز کریں، اس سے استفادہ کریں، اس سے اپنے کام جو بھی کام کریں، تو وہ آپ کو اس نے رائٹس دیے ہیں، کچھ یوزیج رائٹس دیے ہیں. یہ یہاں پہ میں نے اس کو ذکر کیا ہے، کچھ یوزیج رائٹس دیے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ مائکروسافٹ آپ کو کاپی رائٹس نہیں دیتا ونڈوز کے. کاپی رائٹس کے جو مائکروسافٹ کا سافٹ ویئر ہے، وہ مائکروسافٹ ونڈوز جو بھی ہے وہ مائکروسافٹ کی ملکیت رہے گا، وہ کسی بھی وقت وہ آپ کی ملکیت نہیں کہلائے گا. اس کا جو سورس کوڈ ہے یا اس کا ایگزیکیوٹیبل کوڈ ہے وہ ہمیشہ مائکروسافٹ کی کاپی رائٹ کہلائے گا، وہ ان کی اونرشپ میں، ان کی ملکیت میں رہے گا، وہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا یا آپ کی ملکیت میں نہیں آئے گا. تو یہ تھا مختصراً کہ لائسنس کیا کام کرتا ہے اور اس سے کیا ہم اس کی کیا شرائط، عموماً کیا شرائط ہوتی ہیں. اسی طرح ضمنی 2 باتیں کہ اگر سافٹ ویئر آپ دکان سے خریدتے ہیں، کسی سافٹ ویئر ہاؤس سے جا کے کہتے ہیں جی ایک ونڈوز کی سی ڈی دے دیں، تو وہ آپ کو ایک پیک ملتا ہے، پیارا سا ڈبہ پیک ہوا ہوا خوبصورت سا، اور اس کے اوپر جناب جو بھی انہوں نے پیکنگ اور لیپا پوتی کی ہوئی ہے اس کے کچھ پیسے ہیں. وہ ڈبہ کھولیں گے آپ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے، ڈبے کے پیچھے لائسنس لکھا ہوتا ہے عموماً، یا اس پیک کے پیچھے لائسنس لکھا ہے کہ آپ اس پیک کو کھولنے کا مطلب یہ کہ آپ اس لائسنس سے ایگری کر رہے ہیں. وہ لائسنس میں وہی رائٹس ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ابیوز نہیں کریں گے، اس کو کاپیاں نہیں بنائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. اور پھر جب آپ وہ کھول لیتے ہیں تو عموماً وہ لائسنس یا تو اندر پرنٹڈ صورت میں بھی ایک پڑا ہوتا ہے، آپ کے لیے ایک کاپی ہوتی ہے وہ، یا پھر اس سی ڈی کے اندر ایک سافٹ ویئر کی ایک اسکرین عموماً آ جاتی ہے سامنے ونڈوز انسٹال کرتے ہوئے. شاید میں نے کبھی، اب مجھے یاد نہیں ہے، وہ آ جاتی ہے کہ جی آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے. اگر آپ ایگری کریں گے تو پھر یہ آپ سافٹ ویئر یوز کریں. اور جس وقت آپ کہتے ہیں کہ آئی ایگری، اس کا مطلب یہ کہ اب وہ ساری شرائط اور قوانین آپ پہ نافذ ہو گئے کہ اگر آپ ان کو توڑتے ہیں تو آپ قانونی طور پہ لائبل ہیں، کسی بھی قانونی چارہ جوئی کے لیے آپ کو
بلایا جا سکتا ہے اور آپ کو کوئی بھی سزا اس ڈومین کی اس فیلڈ کی جو قانون میں لکھی ہوئی آپ کو ملے گی. اچھا پھر کوئی ایسا ہارڈ ویئر آتا ہے مارکیٹ میں، جیسے لیپ ٹاپس آج کل مائکروسافٹ نے ایک اور تماشا شروع کیا ہوا ہے کہ ہارڈ ویئر وینڈرز کو جوڑ لیا اپنے ساتھ کہ بھائی جان آپ جو ہارڈ ویئر بیچیں گے اس پہ مائکروسافٹ پری انسٹالڈ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کوئی لیپ ٹاپ خریدنا ہے، کوئی نیٹ بک خریدنی ہے، کوئی جو بھی چیز خریدنی ہے اس طرح کی، یا پی سی ڈیسک ٹاپ خریدنا ہے، تو میرے پاس چوائس کم ہوتی جا رہی ہے کہ میں ایسا خریدوں جس پہ ونڈوز نہ ہو. کیونکہ سارے کمپیوٹرز آج کل میں نے نیٹ بکس خصوصاً جتنی چھوٹی چھوٹی اور 10 انچ کی جو آئی ان پہ سب پہ دیکھ رہا ہوں جی ونڈوز 7 سٹارٹر موجود ہے پہلے سے. اب وہ خود ونڈوز 7 جو ہے وہ 300 ریال، پتہ نہیں کتنے ڈالر بنتے ہیں، اتنے کی ہے، 250-300 کی. تو اگر وہ میں نہ لوں تو میری تو ہارڈ ویئر کی کاسٹ پرچیز کرنے کی اور کم ہو جاتی ہے، یعنی افورڈیبل رینج میں آ جاتا ہے. لیکن ان کی اس اسکیم کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہا. بہرحال ایسا ہارڈ ویئر جس کے ساتھ سافٹ ویئر بنڈلڈ آئے، اس کے ساتھ پری انسٹالڈ آئے، اس کو او ای ایم لائسنس کہتے ہیں. کہ جب آپ وہ ہارڈ ویئر استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کا جو لائسنس ہے، جو شرائط ہیں ان سے ایگری کر رہے ہیں. باقی کی جو تفصیل ہے، ڈسکشن ہے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں CBT میں ڈسکس کریں گے، اس کے اگلے حصے میں انشاءاللہ.